بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں دوستوں، 27 رمضان کو ایک ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر شب قدر کی رات کو پولیس کے طرف سے کسی قسم کی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہے۔ میں علاقے کے اعلیٰ عہدیداروں سے ڈی ایس پی اور سی اے سے بات چیت کیا ہوں اور اس کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اب اس مرتبہ یہ ویڈیو بنانے کی ایک وجہ ہے کہ 2 دن کے اندر عید الفطر ہمارے لیے بہت بڑی مسرت اور ہمارے لیے عید کی خوشیوں کا ایک موقع ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ گزشتہ رمضان بھی ہمارا گھروں میں گزرا اور عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز ہم لوگوں نے یہ قدم آگے بڑھا کر مسجدوں میں گزارا، لیکن اس مرتبہ پورا سال عافیت کے ساتھ گزرا۔ حکومتیں اپنے مقصد کے تمام چیزیں پورے کر چکی، ان کے مذہب کے طور طریقوں پر ان کے عبادتیں وہ کر چکے۔ پورے ملک کے اندر 5 صوبوں کے اندر 5 اسٹیٹ میں کروڑوں کی تعداد کے اندر ووٹرز پارٹیسپیٹ کر کے الیکشن بھی کر چکے، اور صوبے آندھرا پردیش کے اندر 3 بڑے الیکشنز بھی آندھرا پردیش کی حکومت میں کر لی۔ سرپنچ پنچایت الیکشنز، بلدیہ منسپالٹی الیکشنز، ایم پی ٹی سی اور جیڈ پی الیکشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے ریالیاں اور اس کے لیے جو چیزیں ان کو ضرورت تھی وہ تمام چیزیں حکومتوں نے کر لی۔ باوجود WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل لیول پر اور ملک کے اندر بہت سارے لوگوں کے منع کرنے کے باوجود کیندر اور راشٹر سرکار دونوں نے اپنے مفاد اور فائدے کے لیے الیکشنز کر چکے۔ خیر وہ الگ بات ہے جس کے اندر اپنے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ سفرر ہیں، اس سے متاثر ہیں، پریشان ہیں۔ حکومتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں اپنا مقصد پورا کرنا جانتے ہیں، اور عوام بھی اللہ معاف فرمائے، عوام بھی بے وقوفی کے ساتھ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ خیر وہ الگ بات ہے، لیکن 2 عشرے الحمدللہ رمضان کے بڑے عافیت کے ساتھ اور اچھی طریقے سے گزرے۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے جیسے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے تمام الیکشنز کمپلیٹ ہو چکے، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کرونا ان لوگوں کو یاد آیا۔ 91 لاکھ لوگ 91 لاکھ پیپلز 1 لاکھ آدمی اپنے ہندو بھائی کنبھ میلہ کے اندر شریک ہوئے، تب ان لوگوں کو کرونا کی دقت اور تکلیف یاد نہیں آئی۔ 5 اسٹیٹوں کے بڑے الیکشنز چلے جس کے اندر ان لوگوں کو کرونا کی دقت یاد نہیں آئی، اور ہمارے صوبے کے اندر 3 میجر الیکشنز اور 1 بائی الیکشن تروپتی کا چل گیا، اور اس وقت بھی ان لوگوں کو کرونا کی کوئی پریشانی یاد نہیں آئی، یہاں تک کہ 3 تاریخ کو رزلٹ تک یہ لوگ دبا کے رکھی۔ جس طرح 2020 میں مارچ 23 تاریخ کو لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے 2019 دسمبر سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل لیول میں منع کر چکے تھے کہ اس وقت کوئی بڑے پروگرام اور ریلی نہ کرے، اور انٹرنیشنل ایئرپورٹوں کو دوسرے ملکوں نے بند کر دیا، لیکن صرف کیندر سرکار نے، موڈی سرکار نے ٹرمپ کے پروگرام کو اس کے ہندوستان کو لانے کے پروگرام کو سکسیس کرنے کے لیے اس کو دبا کے رکھے، اور پورا الزام سراپا بے گناہ معصوم تبلیغی جماعت اور مسلمانوں پہ تھوپنے کی کوشش کی۔ اور میڈیا کے بہت سارے بھونکنے والے کتوں نے اس کو بڑا زوروں سے، بڑا
بڑے ناٹکی انداز کے اندر اس کو جو ہے اچھالنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں پہ جو ہے پورا الزام لگایا، جبکہ یہ پہلا باہر سے، اور جس وقت ہندوستان میں آیا اس وقت ان لوگوں نے اس کے تعلق سے روکنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے، پریکاشن کو اسٹیپ نہیں لیا، لیکن الزام صرف معصوم مسلمانوں پہ تھوپ دیے، لگا دیے، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندگی اور آواز اٹھانے والے کوئی نہیں ہے، یہ سمجھ کر انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کافی ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، مسلمانوں کے لیے، غیر بھائیوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ان کا ظلم جب بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ انجانے میں اس وقت اگر کسی سے غلطی ہوئی تو بھی معافی کے لائق ہے، لیکن آج یہ لوگوں نے جاننے کے باوجود، پوری دنیا تاکید کرنے اور منع کرنے کے باوجود، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے 16 یا 17 ریالی نکال کر کے ذمہ دار حضراتوں نے جو غلط کیا، یہ پورا ملک جانتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول میں ان کی تھو تھپڑ ہو چکی، ان کے بھروسے پر کوئی فنڈ دینے تیار نہیں ہے، اور جو بھی ملک کو جو ہے دوسرے ملکوں سے فنڈ آ رہا ہے، ریلیف آ رہا ہے، وہ ریڈ کراس یا کسی آرگنائزیشنز کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ حکومت، ہندوستان کی حکومت کو بھروسہ نہیں کر رہے، خیر وہ دوسری بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں پہ جو ظلم کیا گیا، معصوموں کو جو ستایا گیا، جس کی سزا اللہ تعالیٰ آج ان لوگوں کو دے رہا ہے، جس میں غیر مسلم بھائی بھی معصوم ہیں، وہ لوگ سفر ہو رہے ہیں چند ان سیاسی لوگوں کے اپنے ذاتی مفاد کے فائدے میں، وہ لوگ بھی بیچارے پھنس گئے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ الزام تو وہ لوگ ہم پر لگائے، لیکن اب وہ لوگوں کو الزام لگانے کا موقع نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی اب جو ہے کہنے لگے کہ بھئی عید کی نمازیں اور مسجدوں میں نمازیں اگر ہم جماعت کی شکل میں پڑھیں گے تو اب جو ہے کچھ کرونا پھیلے گا تو ہم پر انگلی اٹھائیں گے۔ اب وہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم پر کوئی انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ 23 مارچ 2020 کے اندر انگلی اٹھا چکے، اللہ تعالیٰ مہنڈوں تک ان کے ہاتھ کاٹ دیے، اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور نہ ان کو کوئی حق ہے۔ اب ہم حالانکہ انگلی اٹھا سکتے، انگلی تو کیا پورا پنجہ اٹھا سکتے، لیکن ہم کسی جو ہے دکھ کے درد پہ جو ہے رگ پہ ہاتھ دبانے والے نہیں ہیں۔ ہم ان پہ ترس کھاتے ہیں، اپنے ہندو بھائی جو مر رہے ہیں ان پہ بھی ہم ترس کھاتے ہیں، کیونکہ انسان انسان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، پورے انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت ہے، اور مذہب اسلام پورے انسانیت کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور بھائی چارگی سکھاتا ہے۔ اور حال ہی میں مسلمان بھائیوں نے اس کا نمونہ پیش کر دیا کہ تروپتی کے اندر، ہندوپور کے اندر، حیدرآباد میں، مہاراشٹر اور گجرات کے اندر، پورے ملک کے اندر، بلکہ سعودی سے بھی جو ہے ایکشن ہم کو آ گیا، لیکن ملک کے اندر جن ماں باپ، جن جو بوڑھے ضعیف ماں باپ کو اپنی اولاد چھونے کے لیے تیار نہیں تھی، غیر مسلمانوں کے، ہندو بھائیوں کے، ان کو بیٹے بن کر ان کے مذہب کے طور طریقے پر مسلمانوں نے ان کو جلایا، دفن کیا۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ جلانا شریعت اسلام کے اندر منع ہے، پھر بھی جو ہے انجانے میں وہ لوگ تو بیچارے ان کی مدد کرے، تعاون کرے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ لوگ شکار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی ہم پہ انگلی اٹھانے کی اور ہم کو تانا دینے کی اور ہم کو نشانہ بنانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اتنے جوتے ان پہ پڑے، انشاءاللہ آئندہ اور جوتے پڑیں گے، کیونکہ ظالم کسی بھی مذہب کا ہو اللہ سزا دے گا، مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، جس پہ ظلم ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس وقت پورے دنیا کے اندر جو ہے ظالم کون ہے دنیا جانتی ہے، مظلوم کون ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے، سب سے زیادہ اللہ جانتے ہیں اللہ کس کی مدد کرتا ہے، کس کو پکڑتا ہے۔ اب ان تمام باتیں تمام حضرات کے سامنے مختلف طریقوں سے آئے ہیں، اور علماء اس کو بعض مرتبہ مصلحتی طور پر بتانے پہ شکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بتانے وہ ڈرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نہیں ڈریں گے، اور ہم نہ ڈرنے والوں میں سے ہیں، نہ ہماری قوم ڈرنا سکھاتی ہے، سوائے اللہ کے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب رہا مسئلہ یہ 2 دن باقی ہے عید کے لیے، خیر ہم بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ وبا ہے، کرونا وائرس جو ہے اسپریڈ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پھیلتی ہے، لہٰذا ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میری رائے ہے بحیثیت مسلمانوں کے خادم کے، قوم و ملت کے خادم کے، میری ایک رائے ہے کہ آپ حضرات اور بڑے حضرات اس کے بارے میں غور کریں کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کی اس مرتبہ بھی میری رائے سے ضرورت نہیں ہے،
دوسرے اسٹیٹوں کے اندر جیسا کہ تلنگانہ میں ہے اور دلی، دیوبند اور یو پی، بہار، مہاراشٹر، کرناٹک میں بھی اس بات کا مشورہ کریں عیدگاہ کے اندر اجتماعی طور پر عید کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ صوبہ آندھرا پردیش میں بھی اس طرح انشاءاللہ عید کی نماز عیدگاہوں میں نہیں بلکہ اپنے اپنے مسجدوں میں بیک وقت پورے محلے کے مصلی اور مسلمان بھائی بچے بڑے عید کو آنے کے بجائے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اشراق کی نماز کے فوراً بعد ایک جماعت بنا لیں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر وضو اور خطبے کے لیے ایک جماعت بنا لیں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک جماعت بنا لیں۔ محلے کے اندر جو مسجد کو کچا کچ بھرنے والا مجمع 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کا موقع ملے گا، جس سے لوگ ہم پر تانا اٹھائیں گے نے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر بھی ہم جو ہے احتیاط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت کے شہری کے، اس ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے قوم کی دینی اور دنیاوی اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور دوسروں کی بھلائی کرنا یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ برے کاموں سے روکنا اور بھلے کاموں کی دعوت دینا، بھلائی کے اندر جو ہے عبادت کے طرف ہو یا لوگوں کو برے کاموں سے روک کر خیر کے کاموں کی طرف بلانے کے تعلق سے بھی وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے نہ جانا چاہیے، بلکہ اپنے اپنے مسجدوں کے اندر 3 2 جماعتیں بنا کر نماز پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو اور مطلب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مسجدوں میں لانے کی فضا نہ بنائے، وہ اپنے گھروں میں رہے۔ عید کی نماز کے اندر لمبا چوڑا بیان بھی نہ ہو، صرف خطبہ پڑھ لیں، 2-4 باتیں خالی نصیحت کی کر دیں، وہ بھی کس چیز کے لیے کہ کس طرح جو ہے رہنا ہے۔ اس دن وہاں پر مسافے اور معانقہ کرنے کا، گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کا ماحول قائم نہ کریں۔ نماز پڑھیں، دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، ان یتیموں کے لیے دعا کریں جن کے ماں باپ دنیا سے اس بیماری وبا کی وجہ سے چلے گئے، ان جو ہے ان معصوم بچوں کے لیے دعا کریں، اور ان جو ہے بوڑھے ضعیف ماں باپ کے لیے دعا کریں جن کے چھوٹے چھوٹے جوان بچے ان کے بیویوں کو بیوہ بنا کر اپنے گھروں میں چھوڑ کے چلے گئے، اور چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کے لیے ہم لوگ جو ہے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، پوری انسانیت کے جو بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خوشیاں عید کے منانے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ماحول جو ہے بڑا گمبھیر ماحول ہے، بڑا خطرناک ماحول ہے۔ ہر محلے میں کسی نہ کسی گھر کے اندر ایک آدھ کا جو ہے اس کرونا کی بیماری یا دوسرے بیماریوں کی وجہ سے موت ہو چکی ہے، وہ گھر روتے ہوئے ماتم کرتے ہوں گے۔ اگر ہم ان کے سامنے خوشیاں مناتے، شیر خورما کھاتے، گوشت کھاتے، اور جو ان کے سامنے ناشتے پوچھتے رہیں گے تو ان کے دل کو اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ بہت سارے واقعات بھی ہم نے سنا ہے کہ صحابہ کی زندگی کا، کہ یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کو جو ہے آپ حضرات کے سامنے لانے کا، آپ حضرات ہم سے اچھا جانتے ہیں۔ لہٰذا عید کی خوشیوں کا بھی احتیاط کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ صدقہ اور خیرات کا، اور محلے میں دیکھیں کس کے گھر کے اندر جو ہے کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ گھر ایسا رہے گا کہ وہ کچھ پکا کے کھا نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، حیثیت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے، تو ان گھروں کا خیال کریں، ان گھروں کا خیال کریں۔ اسی کے لیے شریعت کے اندر جو ہے صدقہ، زکوٰۃ و فطرہ یہ تمام چیزیں رکھے ہیں، تاکہ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے جو ہے عزیز و اقرب جو ہے قریب لوگوں میں جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کا خیال کر سکے۔ فطرے کے تعلق سے بھی میں جو ہے آج یہ جو 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر علماء کرام اور اکثر مسجدوں کے اندر فطرے کا جب تذکرہ آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1.25 کلو گیہوں کے بقدر جو ہے ہر مسلمان کو فطرہ دینا چاہیے، صدقہ فطرہ دینا چاہیے۔ بے شک صحیح ہے، لیکن احادیث کی کتابوں کے اندر ہم نے علماء سے سنا ہے کہ فطرے کا جو ہے 4 درجے ہیں، صدقہ فطرے کا جو ہے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے جو ہے کمزور درجہ ہے گیہوں کا، جو 1.25 کلو گیہوں اس وقت کے اعتبار سے 70 روپے ہے۔ دوسرا درجہ ہے جوں کا، جو 3.5 کلو جوں 350 روپے جس کی آج کے حساب سے قیمت ہے۔ تیسرا کھجور کا، جو 3.5 کلو کھجور ہے، آج کے اعتبار سے مارکیٹ کے اعتبار سے 420 روپے جس کی قیمت ہے۔ اور چوتھا افضل اور سب سے بہتر درجہ یہ ہے کشمش کا، وہ 3.5 کلو جس کی مقدار آج کے اعتبار سے 840 روپے کا ہے۔
یہ دوسرے علاقوں میں بھی جو ہے یہ حدیث کے کتابوں کے اندر جہاں صدقہ فطر کا ذکر آتا ہے وہاں چاروں قسم کے چاروں درجے کے صدقہ فطر کا تذکرہ آتا ہے کہ 4 قسم ہیں، 4 درجے ہیں اپنے مالی حیثیت کے اعتبار سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 80% یا 70% مسلمان چوتھے درجے کا فطرہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی کے گھر میں 4 ہیں، کسی کے گھر میں 5 بچے ہیں، 3 4 5 ہیں، تو اس کے اعتبار سے 840 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک ایک کے لیے، یا تیسرا درجہ 420 روپے، یا دوسرا درجہ 350 روپے۔ 70 روپے پہ متفق نہ ہو جائے، اس میں مطمئن نہ ہو جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہے، ہمارے گھر کا خرچ کیا ہے، ہمارے اسراف خرچ کیا ہے، لیکن اس وقت سخت ضرورت ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وسیع کرنے کا، اپنے دل کو وسیع کرنے کا، اپنے جیب سے پیسوں کو زیادہ سے زیادہ نکال کر تقسیم کرنے کا، تاکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اپنے مسجد کے کمیٹی کے ذریعے سے یا اپنے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے ذریعے سے شہر کے مسلمانوں کو ترغیب دے کر آکسیجن کے سلنڈروں کو اکٹھا کرے، جس طرح ہمارے علاقے میں ہندوپور میں ہوتا ہے۔ وہ غریبوں میں آکسیجن دینے کی فضا بنائے اور ایمبولینس رکھے، اور چھوٹے چھوٹے، ابھی میں تحقیق کیا کہ سیلف ریجنریٹ آکسیجن جو ایکوپمنٹ ہے وہ کوریا کا آتا ہے 70,000 روپے جس کی قیمت ہے۔ چھوٹے چھوٹے خریدے جو مسلمان یا غریب ہندو جو بھی ہو، دوا خانے کو جا کر آکسیجن لگا نہیں سکتے، وینٹیلیٹر پہ جا کے اس چیز کو، گورنمنٹ ہاسپٹل میں اتنی سہولت نہیں ہے، پرائیویٹ دوا خانوں کے اندر اتنی ان کے پاس سہولت نہیں ہوگی، ان کو جو ہے تعاون کرے، ان کی مدد کرے، دعائیں لے۔ یہ وقت ہے مذہب اسلام کو لوگوں کے سامنے سمجھانے کا۔ ہمارے بیانوں سے، ہمارے تقریروں سے، ہمارے تدبیروں سے اور ہمارے نعرے لگانے سے ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے حدیث اور کتاب و قرآنوں کو پڑھ کے سنانے سے وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ عملی پیجامہ، عملی جامہ، اور ہم جو ہے عمل کے ذریعے سے ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اخلاق سکھایا، بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا سکھایا، اور ہم اپنے بدن پہ ایک چادر اوڑھ کر دوسرے کو جو ہے پورے اڑانا سکھایا، پہنانا سکھایا، اور جان جانے کا وقت ہے لیکن ہم خود پیاسے رہ کر اپنے پڑوسی کو پانی پلانا سکھایا۔ یہ مذہب اسلام جو ہے اخلاق کے ذریعے سے، ہم عمل کے ذریعے سے اگر بتائیں گے تو بڑی بات نہیں ہے کہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ ہم سے کراہت کرتے ہیں، دور جاتے ہیں، وہ ہم سے بھاگ کر گلے لگائیں گے اور مذہب اسلام کو اپنانے کا ایک ذریعہ بنے گا، جس کے ہم ذریعہ بنیں گے۔ ہم غیروں کو اپنے مذہب میں لانے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق اور ہمارا ایثار، ہمارا اکرام، ہمارا ان کے ساتھ جو ہے رحم کے ساتھ پیش آنا، یہ ان کے لیے دعوت ہوگی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری بھی دنیا اور آخرت بنائیں گے، اپنے بھائیوں کی بھی دنیا اور آخرت بنائیں گے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات سے پھر سے ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کو رمضان کا جو ہے ودا ہو رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ پورے جس طرح رمضان کا حق ادا کرنا تھا ہم تمام اس کا حق پورے طریقے سے ادا نہیں کر سکے، اس کے لیے توبہ استغفار کریں، اور آئندہ رمضان کو اللہ تعالیٰ اس طرح گزارنے سے ہم کو ہماری حفاظت فرمائے، عافیت کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آئندہ رمضان گزارنے کے اللہ توفیق اور ماحول اور فضا قائم کرے۔ اللہ ہم کو اسی توفیق دے، اور یہ وبا کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لے، اور مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو عافیت کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ سانس لینے کی اللہ تعالیٰ سہولتیں مہیا کرے۔ اور پھر سے ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ عید کی نمازیں اس بات کی کوشش کریں ہم اپنے مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، 2-3 جماعتیں بنا کر پڑھ لیں، بیک وقت پڑھ کر پھر وہاں ہجوم کو جمع نہ کریں، دوسرے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ ہاں ان کو حق نہیں ہے، پھر بھی ہم موقع نہ دیں، اور ہمیں جو ہے صدقہ فطر کا اور زکوٰۃ کا، خیرات کا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ جو مال ہم کو دیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ غریبوں میں، مسلمانوں میں اور ہندو بھائیوں میں، اور جو محتاج ہے، مجبور ہے، اس کو تحقیق کر کے دینے کی، اور رمضان کے بعد بھی لوگوں کو بھوکوں کو کھلانے کی، اور دوائیوں کی، آکسیجن کی، اور جو لوگ مریض ہیں اور جو لوگ جو ہے اس بیماری کے شکار ہو کے مرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ان کو جا کے جو ہے تجویز و تدفین کرنے کے لیے، ان کے مذہب کے طور طریقے پر کرنے کے لیے ان کے رشتہ دار بھی بھاگتے ہیں، ویسے جگہ بھی ہمارے بہت سارے علاقوں میں نوجوان خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دے اور ان کو صحت دے، ان کی اللہ حفاظت کرے، کیونکہ اس بیماری کے اندر بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، لیکن لوگ جو اپنے بھائی جو ہے نوجوان
سب کی قربانی دے کر جو ہے ہر کسی کی خدمت کرنے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی ایک دو کو بھی اس بیماری کے اندر جو مبتلا وہ ہو جائیں گے تو دوسرے جو ہے اس کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے سب دعا کرے، ایسے نوجوانوں کی ہمت افزائی کرے، ان کے حق میں دعا کرے، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، اور اس بیماری سے سب سے پہلے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت کرے، اور وہ جو خدمت کرتے ہیں وہ خدمت کے ذریعے سے اللہ ان کی آخرت بنائے اور پوری انسانیت کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم تمام کو جو ہے اس باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔